یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب اسے سرشاری ملتی ہے یا اسے کوئی نعمت، رحمت یا راحت ملتی ہے تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جب انسان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو جب آپ کوئی شے عطا کرتے ہیں، اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں تو وہ اسے بہت سرشار ہو جاتا ہے۔ رحمتاً منا، جو لفظ قرآن نے بیان کیا وہ ہے رحمتاً منا، یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے، فرح بہا، تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہو تو رحمت ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی مسرت کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، امت کا کوئی بھی طبقہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہوں ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر موجودہ زمانے کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں تلواروں اور تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا۔ آج کی لڑائی میزائلوں اور ٹینکوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے۔ کوئی کہے کہ تیر و تفنگ کو چھوڑ کے، نیزہ و بالا کو چھوڑ کے، شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا، ٹینکوں اور جدید آلات حرب پر آ جانا، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ سنت سے انحراف ہے۔ تو آپ نے سنت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ اس دور میں آلات حرب وہ تھے، بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے، تو وہ بھی عین جہاد اسلامی تھا، یہ بھی عین جہاد اسلامی ہے۔ اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں، کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار کرنا یہ انسانی زندگی ہے۔ اسلام نے ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ روزہ رکھنا ہے، نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے، خیرات بانٹ کر، لوگوں کو کھانا کھلا کر مسرت کا اظہار کرنا بھی ہے۔ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا، حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت یعنی پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے تشکر میں بسر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے کہ محفل برپا تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ فرمایا ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے جو قسم لی یہ کسی تہمت کی بنا پر نہیں لی،
بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے؟ فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، میرے پاس جبریل امی حاضر خدمت ہوئے۔ فرمایا مجھے انہوں نے خبر دی کہ محبوب ذرا باہر تو نکل کر دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی مسجد میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا ہے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر شکر ادا کرتے رہیں، لیکن شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا۔ ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرضہ رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی ان کے گیت گائیں، ساری زندگی ان پر درود پڑھیں، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کریں۔ صرف اپنے گھروں میں، اپنی چار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں نہ لگائیں، بلکہ دل کے ایک ایک پرت پر نام محمد کی جھنڈی لگائیں۔ صرف منڈیروں پر ہی چراغاں نہ کریں، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کریں، تاکہ اندر بھی روشن ہو اور باہر بھی روشنی ہو۔ حضور پر درود پڑھیں، حضور کا ذکر کریں۔ وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، تمام مکاتیب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں، آنے والوں میں کھانا بھی تقسیم کرتے تھے۔ ایک سال حالات اتنے پتلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو بھرپور کھانا کھلا سکے، لیکن سوچا چلو ناغہ نہ ہو، ایک تسلسل ہے، جاری رہے۔ تو انہوں نے چنے بانٹ دیے، لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشا پوری نہیں ہو سکی، تو اس حالت میں سو گئے۔ سوئے تو مقدر جاگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انواع و اقسام کی چیزیں پڑی ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ان کے چنے بھی پڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں۔ تو یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ یہاں چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھا جاتا، یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ چہرہ تو چمکدار تھا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ ابو لہب شعلے کی طرح چمکتا ہوا لیکن جہنم کا ایندھن بنا، اور کالے رنگ والا، ہونٹ موٹے لیکن کعبے کی چھت پر کھڑا اذان دے رہا ہے۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब कोई पेश करता है तो रायगा नहीं जाती। ये वफादारों का दर है, यहाँ बेवफाई का तस्वुर ही नहीं है। वो हाथ पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। इसलिए उनके साथ रब्त कायम कीजिए। अपनी औलादों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार सिखाइए। अपने घरों में मिलाद कीजिए। लाजिम नहीं है कि किसी आलम दीन को बुलाएं। आप अपने घरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़िए। बच्चों को बिठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई वाक़या उनको सुनाइए। मिलाद में हुजूर के फ़ज़ाइल का ज़िक्र होता है, शमाइल और खसाइल का ज़िक्र होता है। यही मिलाद है। नबी की आमद से नूर फैला, फ़िज़ाए शब पर निखार आया। चमन में कलियों के रुख पे हुस्नो जमाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया।